اٹھ اتانو کسانا ہن تو جینا ہے۔ انڈیا کے کسان جو ہیں وہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹلنے والے ہیں نہیں، میرا خیال ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ واپس لے کے آئیں گے اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو۔ ماتا تو جگدا نریندر مودی ہیں، ان کی جو سرکار ہے یا ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، جس طرح آپ نے کہا اتانو کسانا ہن تو جینا ہے۔ تو انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں اگر کوئی مظلوم لوگ ہیں تو ان کو ان کی آواز اگر جائز آواز ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ پولیس افسر سارے تیرا دیتا کھاون السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بھارتی سرکار کے خلاف بھارت کے کسان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مودی سامراج کے ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دی ہے۔ بھارتی کسان وہ بیچارے غریب لوگ جن کے پاس 1 یا 2 ایکڑ یا 5 ایکڑ کی زمین ہے، وہ ایک طاقتور بندے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھارتی کسانوں کو پاکستان کی طرف سے بڑی سپورٹ مل رہی ہے۔ ان کے حق میں پاکستان کے مشہور لوگ، پاپولر سنگر جو ہیں، وہ ان کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک طاقتور آواز جو ہے وہ برابری پارٹی کے چیئرمین جواد صاحب کی ہے۔ اس وقت ناظرین جواد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جواد صاحب، وہ کون سے ایسی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ یار ان کسانوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے؟ یہ جو لوگ کتنے دنوں سے شدید سردی میں بارش میں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے حق میں جہاں پہ انڈیا سے آواز نہیں اٹھ رہی، آپ نے آواز اٹھائی ہے۔ بابر صاحب، دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہوگا نا تو میں تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ میری جو ٹریننگ ہے ساری وہ یہ ہے کہ جو کمزور طبقے ہیں، جو مظلوم طبقے ہیں، پسے ہوئے طبقے ہیں، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا جائے۔ اور سیاست چونکہ ہم اب کر رہے ہیں برابری پارٹی پاکستان، تو ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف نعروں کی اور دعووں کی اور وعدوں کی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل پہ ساتھ کھڑے ہونے کی بھی ہے، اور زیادہ بڑی سیاست ہے۔ اگر یہاں سے آپ کی پارٹی بنتی ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، تو پارٹی بڑے اچھے طریقے سے آگے چلتی ہے۔ جی ایک چیز، مودی سرکار یہ کہہ رہی کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے طاقتور آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ انفیکٹ ایک سازش ہے۔ کیا یہ سازش ہے یا ایک دکھ سانجھا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ دوسری والی بات ہے۔ میں نے تو گانا جب بنایا تھا نا 5 سال پہلے بنایا تھا، اور میں نے کسانوں کے لیے بنایا تھا، پوری دنیا کے کسانوں کے لیے، لیکن میں رہتا پاکستان میں ہوں تو پاکستانی کسانوں کی حالت دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے بنانا چاہیے۔ فیض احمد فیض کی نظم تھی، میں نے اس کو آپ یہ سمجھیں موڈیفائی کیا، اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا لفظ چینج کر کے میں نے کر دیا۔ لیکن اب مجھے لگا کہ یہ جب سے کسان انڈیا میں نکلے ہیں نا باہر، یہ بہت اچھا وقت ہے، یہ ٹائمنگ بہت اچھی ہے، تو ریلیز میں نے ابھی کیا ہے اس کو۔ اور اگر فرض کریں کہ انڈیا کے کسان جو ہیں وہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹلنے والے ہیں نہیں، میرا خیال ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ واپس لے کے آئیں گے اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو۔ مودی جو نریندر مودی ہیں، ان کی جو سرکار ہے یا ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، جس طرح آپ نے کہا۔ لیکن فرض کریں، میں کہتا ہوں نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس سے موٹیویشن لے کے جگہ جگہ پہ طریقے چلنی چاہیے، اور پاکستان میں بھی لوگوں کو، کسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر اس ملک میں کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو ہمیں بھی طریق چلانی پڑے گی۔ تو انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستان سے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوں، میں تو انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں اگر کوئی مظلوم لوگ ہیں تو ان کو ان کی آواز اگر جائز آواز ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ انڈیا کمزور ہو، اس لیے کہ وہ لوگ مضبوط ہوں۔ اچھا، اگر پاکستان میں اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، اگر پاکستان میں کسی ظلم کے خلاف، کسی ظالم پالیسی کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، تو یہاں بھی آپ اسی طرح سے کھڑے ہوں گے؟ میں تو سیاست کر اسی چیز کی رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے نا 2.5 سال پہلے بنایا ہے برابری پارٹی پاکستان بنائی ہے، اس سے پہلے میں 6-7 سال، اس سے پہلے سے مطلب تقریباً 10 سال پورا ملا لیں ہی ہو گیا ہے کہ میں مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں، ٹریڈ یونینز، کسان تنظیموں، پھر اسٹوڈنٹس، پھر نوجوان، میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ہماری ایک تنظیم تھی انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ، جو صرف پولیٹیکل کام کر رہی تھی انہی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ میں اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ بھی جا کے ملا، میں وابڈا کے ساتھ ملا، ریلوے میں جا کے میں نے بات کی۔ یہ ہم پہلے سے کر رہے تھے گراؤنڈ ورک، تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور مرتے دم تک کھڑا رہوں گا۔ زندگی کتنی کو رہ گئی ہے میری؟ 15, 20, 25 سال، زیادہ سے زیادہ۔
تو اب کافی میں نے انجوائے کر لیا ہے, میں نے میوزک بنایا, میں نے اچھا کھانا کھا لیا ہے, میں نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں, میں نے ایک اچھے تھوڑے بہت اچھے گھر میں رہتا ہوں, مڈل کلاس کا جو گھر ہوتا ہے, گاڑی ہے میرے پاس, میں پھرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں تمام انسانوں کو پاکستان کے میسر ہوں, اور اس وقت تک یہ جو ہے یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک تمام لوگوں کو یہ سب کچھ میسر نہیں ہوتا. اچھا جواد صاحب, اگر آپ چند گانے کے چند اشعار جو ہیں وہ ذرا گنگنا دیں. اٹھ اتانو کسانا ہن تو جینا ہے, اٹھ اتانو کسانا ہن تو جینا ہے, بولیا تو جگ دا ان داتا, تیری سونی ترتی ماتا, تو جگ دا پالن ہار, ہن تو جینا ہے, اٹھ اتانو کسانا ہن تو جینا ہے, اٹھ اتانو کسانا ہن تو جینا ہے. وزیر اعظم صدر تے جرنل ڈی سی جج تے پولیس افسر سارے تیرا دتا کھاون, تجھے نہ بیجے تجھے نہ گاوے, بھکھے پانے سب مر جاون, اے چاکل تو سرکار ہن تو جینا ہے, اٹھ اتانو کسانا ہن تو جینا ہے. بالکل, اب کسان نے ہی جینا ہے. بہت شکریہ جواد صاحب. ناظرین, ویلو کا سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.